اسلام آباد میں مسرت نامی عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بیوہ باجی کے نام سے ڈھابہ چلا رہی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے بچے ہیں، میں رہتی تھی کرائے کے مکان میں نا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا، چائے اچھی بنانے کے ساتھ ساتھ ہوٹل بنائے نا، دن رات کام کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک اچھا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ جب تنہا یہاں پہ موجود ہیں، اور کیا اس کے پیچھے کیا داستان ہے اور کس طرح سے آپ نے یہ نام سوچ کے رکھا ہے بیوہ باجی کا ڈھابہ، جو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے بچے ہیں، میں رہتی تھی کرائے کے مکان میں نا، تو میرے لیے بہت مشکل تھا گھر سے نکلنا، ایک شروعات کرنا زندگی کی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ مشکل تھا، مگر پھر ہمت پکڑی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، کوئی کام کیے ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ عدت پوری ہونے کے بعد میں نے گھر میں چھوٹی سی شاپ بنائی ہے، لیس نلکی بٹن ہو گئے، چوڑیاں مہندی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں میں نے گھر میں رکھی ہیں نا۔ تو اس میں یہ تھا کہ مشکلات تو بہت زیادہ آئی ہیں، آج تک آ رہی ہیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہارنی، اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ کس طرح یہاں تک پہنچی؟ جب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا، میں نے کہا میں نے سائڈ پہ نکلنا ہے نا، مجھے کوئی ایسی جگہ دیکھ کے دو کہ جہاں پہ کوئی جانور وغیرہ رکھوں یا کوئی اس طرح کا کام کروں کہ جس میں مجھے اپنے بچوں کی تعلیم بھی ہو جائے اور گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ تو یہ جگہ پھر کسی کے تھرو مجھے ملی ہے، یہ جنہوں نے مجھے یہ جگہ دی ہے وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھ سے اس جگہ کا کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہیں، اور بس پھر یہ ساتھ ہوٹل، یہ وسیم الحق بھائی ہیں، ان کا آئیڈیا تھا ساتھ کہ آپ چائے اچھی بناتے ہو اور چائے اچھی بنانے کے ساتھ ساتھ ہوٹل بنائے نا، شاپ تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے، ہوٹل بنائے چلے گا۔ پہلے شاپ آپ نے بنائی؟ نہیں، شاپ اور ہوٹل کی گٹھا ہی ابتدا ہوا تھا، مقصد ہے کہ گٹھے بنایا تھا، میرا آئیڈیا صرف شاپ کا تھا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں باجی آپ چائے بہت اچھی بناتے ہو اور آپ ساتھ ہوٹل بناؤ، اور پھر یہ ہوٹل بنتے بنتے بن گیا۔ روڈ کے کنارے لوگ آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، تو کیسا فیڈ بیک کیسا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو مقصد ہے کہ اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک اکیلی عورت ہیں، یہ میں نے سارا خود بنایا ہے نا، مقصد ہمارے پاس سرمایہ تو نہیں تھا، پر اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کھجور کی ڈنڈی لا کے دیواریں لگانا، پہلے شاپر ڈالے تھے، اور چھت وغیرہ نہیں تھی، چوری ہو گئی تھی نا، میرا یہ سارا 3 ماہ کے بعد چوری ہو گیا تھا۔ جب یہ نہیں تھے تو پھر میں نے وہ سامنے نماز کی جگہ بنائی ہے، مقصد چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کرتے کرتے یہ 2 سال کی محنت کر کے میں دن رات کام کرتی ہوں، انتھک محنت کی وجہ سے ابھی یہاں تک پہنچی ہوں۔ ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی یہ کریش ڈالی ہے، اور وہ کیچڑ جو تھا نا وہ تو ختم کی ہے، مگر یہ سارا خود بنایا ہے کیونکہ دوسرا آپشن نہیں تھا۔ دن میں کتنا کما لیتی ہیں اور کس طرح سے گھر مینج کیسے کرتی ہیں؟ کبھی 2000 کی سیل ہو جاتی ہے، کبھی 1500-1600 کی ہوتی ہے، کبھی 3000 تک بھی جاتا ہے کام، مگر الحمدللہ کہ میرے گھر کا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا، بچے کہتے نہیں ہیں کہ ماما آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، تھک جاتی ہوں؟ ہمارے بچے شروعات میں تو مشکل تھا، مگر میں اپنے بچوں کو ادھر نہیں آنے دیتی ہوں، مگر جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارا غرور ہے، ہاں ہماری ماں ہمارے لیے اتنا دن رات کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اور وہاں پہ میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، کوئی واقعہ جو آپ کے ساتھ یہاں پر ہوا ہو، آپ کہتی ہوں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ واقعہ میرے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جب یہاں سے چوری ہوا تھا نا، تو اس طریقے سے ہوا تھا کہ ادھر ایک کچھ بھی نہیں بچا تھا، ایک ماچس کی ڈبی جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں تھی، اور وہ میرے لیے بہت مشکل تھا، میں گری تھی، یہ میرا سر پھٹ گیا تھا، ادھر یہ ٹانکے لگے تھے، ادھر یہ اس طرح سر پھٹ گیا تھا، مجھ سے بے ہوش ہو گئی تھی نا، خون بہت زیادہ نکل گیا تھا۔ تو اگر وہ جنہوں نے میرا لے کے گئے ہیں ان کو بھی نکل تو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا انصاف کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے کہ وہ پیسے میں نے نہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مگر پھر میں نے ایک دن ایسا کیا ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے نماز پہ بیٹھ کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج سے میں نہیں رہوں گی، میرا فیصلہ تمہارے حوالے ہے، اور تو نے یہ پیسے میرے نکلے اور میں نے دیکھنے ہیں، بس مجھے دکھا دینا۔ اب یقین مانے وہی بندے جنہوں نے میری چوری کی تھی، وہی بندے جو ہے نا 3 ماہ کے پہلے وہ چوری کے کیس میں پکڑے گئے ہیں، اور ان کے گھر سے بھینس وغیرہ برآمد کر کے دی ہے، بکریاں بھی دی ہیں، اور ان کی ویڈیو چوری کی راتوں رات وائرل ہو گئی تھی، اور تھانے میں پھر انہوں نے 1,90,000 روپیہ دیا ہے،
घर से पैसे भी दिए हैं और मेरे अल्लाह ताला ने बराबर कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, अब मैंने आगे चलना है, पीछे नहीं देखना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी जो ख़वातीन जो मेहनत नहीं करती, घर बैठ जाती हैं, बेवा हो जाती हैं, मतलब उसको एक लेबल लगा लेती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका मियाँ कम कमाता है ना, तो आप उस कम में गुजारा करें, खुश रहें, क्योंकि मियाँ का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ख़वातीन को कि आप लोगों ने ना, जब किसी के साथ लड़ाई झगड़े से, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो उससे प्यार से, लड़ाई झगड़ा करके भी वहाँ पे ही रहना है ना, तो प्यार से रहें, आप लोग बर्दाश्त करें। अगर माली कमज़ोर हैं आप, तो आप बिज़नेस करें, कोई भी काम कर लें, छोटा सा कर लें, घर में बैठ के डेकोरेशन बना लें। मैं कहती हूँ कि औरत अगर करना चाहे ना, तो बहुत कुछ कर सकती है।